میں اسموگ کے بادل مزید گہرے، حد نگاہ متاثر ہونے لگی، زہریلی فضا سے مختلف امراض بڑھنے لگے۔ فضائی آلودگی بڑھنے سے دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور سر فہرست، ایئر کوالٹی انڈیکس 1000 سے تجاوز کر گیا۔ باغات کے شہر کو اسموگ کے نئے اسپل کا خطرہ، فضائی آلودگی کا نیا اسپل خطرناک یلغار کرنے کو تیار، محکمہ ماحولیات نے ریڈ الرٹ جاری کر دیا، کہا آئندہ 24 گھنٹے میں بھارتی ہواؤں کا رخ پاکستان کی طرف ہوگا، لاہور میں داخل ہوا کی رفتار 4 سے 8 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ شہر میں فضائی آلودگی شدت اختیار کرنے لگی، اسموگ کا لاہوریوں پر حملہ، زہریلی فضا سے دل، سانس، ناک، گلا اور آنکھوں کے امراض بڑھ گئے۔ طبی ماہرین نے کہا شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں، گھروں سے باہر نکلتے ہوئے ماسک کا استعمال لازمی کریں۔ پی ایچ اے کا زیرو کاربن مشن کی طرف ایک اور قدم، گرین لاک ڈاؤن والے علاقوں میں برقی گولف کارٹس چلا دیں، برقی کارٹس شملہ پہاڑی سے پنجاب اسمبلی تک پک اینڈ ڈراپ سروس مہیا کریں گی، برقی کارٹس صبح 9 سے شام 5 بجے تک سینئر سٹیزنز کو سروس مہیا کریں گی۔ جمعے اور اتوار کو ہیوی وہیکلز کی شہر میں انٹری پر پابندی کا فیصلہ واپس لیا جائے، گڈز ٹرانسپورٹرز کا پہیہ جام ہڑتال اور کاروبار بند کرنے کا اندیا، گڈز ٹرانسپورٹرز نے آئندہ کی حکمت عملی کے لیے ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا۔ اسموگ کو قابو کرنے کا مشن، پنجاب حکومت ان ایکشن، شہر کے گرد رنگ آف ٹریز بنانے کا فیصلہ، رنگ آف ٹریز منصوبے کے تحت لاہور کے گرد 30 کروڑ گھنے درختوں کا بارڈر بنایا جائے گا، گرین لاک ڈاؤن والے علاقے میں دھول اڑائے بغیر صفائی کی جائے۔ پوری قوت سے اسموگ پھیلانے والے عناصر کو روکیں گے، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں موسمیاتی ماہرین کی مشاورت سے مصنوعی بارش کا آپشن استعمال کریں گے، اسموگ کی شدت میں اضافہ تشویشناک ہے، بزرگ، مریض اور بچے خصوصی احتیاط کریں۔ پنجاب پولیس اسموگ کی روک تھام اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے سرگرم، 24 گھنٹے میں لاہور سمیت مختلف اضلاع میں 8 مقدمات درج، 6 افراد گرفتار، 115 افراد کو 4,87,000 روپے کے جرمانے عائد، خلاف ورزی پر 17 افراد کو وارننگ جاری کی گئی۔ اسموگ میں کمی کے لیے ٹریفک پولیس کا بھی کریک ڈاؤن، 24 گھنٹے میں 413 گاڑیاں بند کی گئیں اور 8 لاکھ سے زائد جرمانہ عائد کیا گیا۔ سی ٹی او امارہ اطہر کے مطابق رواں سال 26,000 گاڑیوں کو بند کیا گیا، 600 گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹس بھی معطل کیے گئے۔ شہر لاہور میں سورج بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا، سرد ہوائیں چلنے سے موسم ٹھنڈا، کم سے کم درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، ہوا میں نمی کا تناسب 81% ہے، محکمہ موسمیات کے مطابق آج بادل برسنے کا کوئی امکان نہیں۔ مہنگائی کا طوفان لینے لگا عوام کی جان، سبزیاں اور پھل مہنگے دام و فروخت، شملہ مرچ 360، مٹر 250، اروی 150 اور گاجر 100 روپے کلو، انار بدانہ 580، کھجور 400، ناشپاتی 300 اور جاپانی پھل 190 روپے کلو میں فروخت ہونے لگے۔ سرد موسم میں گرما گرم ناشتہ، زندہ دل لاہوری حلوہ پوری، سیری پائے اور انڈا پراٹھا کا ناشتہ کرنے مختلف فوڈ پوائنٹس پر پہنچ گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے ناشتہ باہر سے ہو تو اس کا مزہ ہی الگ ہے، لاہوری ناشتہ اپنے ذائقے کی وجہ سے منفرد ہے۔ موسم بدلتے ہی ڈینگی کا جن بوتل سے باہر آ گیا، شہر میں 24 گھنٹے میں 7 افراد ڈینگی بخار میں مبتلا، محکمہ صحت کے مطابق صوبے بھر میں 148 کیسز سامنے آئے، ایک ہفتے میں 1001 اور رواں سال 6277 کیسز رپورٹ ہو چکے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے دورہ لندن کا پلان تبدیل، مریم نواز آج پاکستان سے براہ راست جنیوا جائیں گی، صدر نون لیگ میاں نواز شریف بھی لندن سے جنیوا پہنچیں گے، ذرائع کے مطابق مریم نواز 4 دن جنیوا میں قیام کے بعد دونوں لندن واپس آئیں گے۔
اپنی چھت اپنا گھر منصوبے میں پیش رفت 850 سے زائد درخواست دہندگان کو پہلی قسط کی ادائیگی مکمل ہو گئی۔ اپنا گھر بنانے کے لیے 60 کروڑ روپے جاری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا دعا اور خواہش ہے ہر بے گھر پاکستانی کو گھر کی نعمت میسر ہو۔ صوبائی وزیر صحت کا نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ کا دورہ۔ خواجہ سلمان رفیق نے سائٹ پر جاری کام کا جائزہ لیا۔ آئی ڈیپ کو پروجیکٹ رواں سال فنکشنل کرنے کی ہدایت۔ کہا 915 بستروں پر مشتمل کینسر ہسپتال 2 مراحل میں مکمل ہوگا۔ محکمہ ہیلتھ نے کلینک آن ویلز منصوبے کو بجٹ میں شامل کرا لیا۔ گزشتہ مالی سال میں شروع کیا گیا کلینک آن ویلز نئے مالی سال کے بجٹ میں شامل۔ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کو کلینک آن ویلز پروجیکٹ کے لیے 5 ارب 95 کروڑ روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ بھی مل گئی۔ ترقیاتی منصوبوں کی فنڈز کی رپورٹ مرتب۔ محکمہ خزانہ پنجاب رپورٹ وزیر اعلیٰ کو ارسال کرے گا۔ حکومت نے 7288 ترقیاتی منصوبوں کے لیے 364 ارب روپے جاری کیے، 171 ارب روپے ہی استعمال ہو سکے۔ ایک اور اہم ترین منصوبے کی تاریخی لاگت میں اضافہ۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ اور جیو آر کے منصوبے کی لاگت میں 3 ارب 29 کروڑ 81 لاکھ روپے کا اضافہ کیا گیا۔ دونوں منصوبوں کی 9 ارب 68 کروڑ 51 لاکھ روپے کر دیے گئے۔ ایڈیشنل آئی جی چیف سیکریٹری جنوبی پنجاب کی رہائش گاہوں کو جواز بنا کر اضافہ کیا گیا۔ فنڈز کی عدم دستیابی۔ حکومت کا سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے متعدد منصوبے بند کرنے کا فیصلہ۔ 20 ترقیاتی منصوبوں کو بند کرنے کی منظوری۔ لاہور میں پنجو جھیڈو روڈ BRP کینال سے واہگہ روڈ کا منصوبہ بند کیا گیا۔ منصوبوں کے لیے فنڈز جاری نہیں ہوئے تھے۔ محکمہ جنگلات نے ڈیلی ویجز ملازمین کی ادائیگیوں میں کرپشن کا خاتمہ۔ ڈیلی ویجز ملازمین کو اب بینکوں کے ذریعے تنخواہوں میں ملے گی۔ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ نے منظوری دے دی۔ محکمہ جنگلات نے جنگلی حیات اور ماہی پروری نے سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن میں الٹی گنگا بہنے لگی۔ درجہ جہارم ملازمین کے ساتھ گریڈ 16 کے افسران کو جوڑ دیا۔ PMS افسران کو اندھیرے میں رکھ کر آرڈر جاری کر دیے۔ گریڈ 16 کے اسٹینوگرافر، سینئر کلرک کی تجاوزات کیمپس میں ڈیوٹی لگا دی گئی۔ منی بجٹ کی تیاریاں آخری مراحل میں۔ FPR کو 4 ماہ میں 196 ارب روپے کے شارٹ فال کا سامنا۔ مختلف سیکٹر پر ٹیکس کی شرح بڑھانے سمیت ریٹیلرز پر ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ۔ 50,000 ریٹیلرز میں سے 25,000 کا تعین کرنے کے احکامات۔ محکمہ سکولز ایجوکیشن کا یوم اقبال۔ تحریک انصاف لاہور کو تنظیم سازی میں مسلسل مشکلات کا سامنا۔ رکن اسمبلی احمد رشید بھٹی کا نائب صدر کا عہدہ لینے سے انکار۔ کہا میں جیل میں تھا جب کسی قیدی نے بتایا کہ مجھے نائب صدر مقرر کیا گیا ہے، میں نائب صدر لاہور کا عہدہ نہیں لے سکتا۔